أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ اصلاح عقیدہ کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. اللہ نے اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، ابھی دنیا کا وجود نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، آپ کی یہ زمین نہیں تھی، چاند تارے نہیں تھے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بھی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے کہ اس وقت عالم ارواح میں، جہاں سب کی روحیں تھیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جتنی اولاد آنی تھی ان سب کو نکالا. پھر ان کو ایک خاص وجود دیا. پھر اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہوا اور اس میں ایک ہی سوال کیا، یہ نہیں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، جیسے مہمانوں سے پوچھا جاتا ہے. اکثر جو ٹالنے والے ہوتے ہیں وہی پوچھتے ہیں کیا کھاؤ، ٹھنڈا چلے گا، گرم چلے گا. وہ کہتے ہیں جی رہنے دو، ہم ہی چلیں گے، بس بڑی مہربانی ہے. اللہ نے کچھ نہیں پوچھا، ایک ہی سوال. وہ سوال یہ تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ یا دنیا میں جاؤ گے تو مانو گے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس عقیدے کی اہمیت کس قدر ہے کہ ابھی دنیا وجود میں بھی نہیں آئی اور اللہ نے اس وقت پوچھا
کہ دنیا میں جا کر کس کو اپنا معبود مانو گے؟ دیکھیے 3 باتیں ہیں جو بنیادی ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، جس کا مطلب ہے اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یہ وہ توحید ہے جسے کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا؟ یہ سارے کے سارے مل کے جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ سارے بتائیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ من خلقہم، اگر یہ پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اللہ کو خالق اور مالک تو سبھی مانتے ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ قبر پہ جھکنے والے، گھوڑے کی پوجا کرنے والے، وہ بھی اسے مانتے ہیں۔ ایک ہے توحید الوہیت، اللہ کے سوا کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس قابل ہستی دنیا میں موجود نہیں جس کو سجدے کیے جائیں، جس کے لیے اعتکاف بیٹھے جائیں، جس کے در پر آ کر اتھرو بہائے جائیں، جس کے آگے ندامت کے اشک گرائے جائیں، دستے سوال اٹھائے جائیں، جھولیاں پھیلائی جائیں۔ اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، ہمارے سجدوں کے لائق، رکوع کے لائق، قعدے کے لائق، ہماری عجز و عاجزی اور نیاز کے لائق اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے اس وقت عالم ارواح میں یہ بات پوچھی، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، پوری کی پوری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا کر کھڑا کر دوں گا، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے۔ اتنا بھاری بھرکم آسمان تمہارے لیے چھت کا کام دے گا، زمین تمہارے لیے فرش کا کام دے گی۔ اس دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں سجا دوں گا، کہیں تمہیں آموں کے باغات نظر آئیں گے، کہیں کنوں کے باغات نظر آئیں گے، کہیں کیلے کے باغات نظر آئیں گے، کہیں انگوروں کے خوشے لٹکے نظر آئیں گے تمہارے لیے۔ دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے بناؤں گا، پیدا کروں گا، لیکن تمہیں میں اپنے لیے بھیجوں گا۔ تمہاری پیدائش کا اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ تم دنیا میں جا کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو گے۔ اگر میں روٹھ جاؤں گا تو مجھے مناؤ گے، تم سے بشری تقاضے سے گناہ ہو جائیں گے تو شرمندہ ہو کر میرے دروازے پر آؤ گے۔ الست بربکم، مجھے بتلاؤ میری یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟
अलस्तु बिरब्बिकुम, किसको अपना माबूद मानोगे? मैं सूरज को ताबानी अता करूंगा तो तुम्हारे लिए, चांद को भी लमानियत अता करूंगा तो तुम्हारे लिए, सितारों को भी दरख्शानी अता करूंगा तो तुम्हारे लिए, रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, सुबह को सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरी ये नेमतें पाने के बाद बतलाओ किसको अपना माबूद मानोगे, किसको अपना माबूद मानोगे? अल्लाह ने आलम अरवा में हमारे ज़मीर को झंझोड़कर हमसे ये सवाल किया, दुनिया में समंदर मौजज़न होंगे तुम्हारे लिए, दरिया मुतलातिम, नदियां बलखाती नजर आएंगी तुम्हारे लिए, सब्ज़े लहकेंगे तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरी ये नेमतें पाने के बाद बतलाओ किसको अपना माबूद मानोगे? मैं तुम्हें सारी नेमतें अता करूंगा, बोलने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, चलने और फिरने की सलाहियत, सोचने और समझने की सलाहियत, सारी सलाहियतें तुम्हें अता करके तुम्हें उनका मालिक बना दूंगा। मेरी ये नेमतें इस्तेमाल करके बतलाओ किसको अपना माबूद मानोगे? अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह का कुरान कहता है सारे के सारे यकजुबा होकर एक ही आवाज में सबने कहा कालू बला, ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा दाता है, तू ही तो हमारा मालिक है, तू ही तो हमारा रब है। कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, हम इकरार करते हैं, हम तेरे इस सवाल के जवाब में इकरार करते हैं। उनमें अरबी भी है, अजमी भी है, गोरे भी हैं, काले भी हैं, नमक हलाल भी है, नमक हराम भी है, सादतमंद भी है, शकावत पसंद भी है, अरबी भी है, अजमी भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, सबने यकजुबा होकर के कहा इलाहुल आलमीन क्यों नहीं, तू ही तो हमारा दाता है, हम जाकर तुझे मानेंगे, तुझे सजदे करेंगे, तुझसे मुश्किल आएगी तो मदद मांगेंगे। आज दुनिया में 5 वक्त इंसान बावुजू होकर, किबला रूह खड़े होकर, हाथ बांध कर 5 मर्तबा दिन में इकरार करता इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही बंदगी करता हूँ, तुझ ही से मदद मांगता हूँ, मेरी इबादत के लायक और कोई नहीं तेरे सिवा, और जब भी जरूरत पड़े तो मांगता भी तुझसे हूँ। अरे दुनिया वालों, वो तो ऐसा दाता, ऐसा देने वाला, अरे दुनिया में किसी से मांगो तो वो नाराज हो जाता है। जितने भी पीर फकीर दुनिया में मौजूद हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद चक्कर लगाएंगे, मुरीदों से वसूलियां करेंगे, किसी से भैंस ले जाएंगे, किसी से बकरे ले जाएंगे, किसी से नकदी ले जाएंगे। दुनिया में वाहिद जात है रब्बुल आलमीन की, जो कहता है मेरे बंदे कुछ ना लेकर आ, सब कुछ लेकर जा, खाली हाथ आ, झोलियां भर के ले जा, शर्त सिर्फ ये है कि मेरे दरवाजे पर एक मर्तबा तो सही, ऐ मेरे बंदे मेरे दरवाजे पर आ तो सही।
اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، ندامت کے دو اشک بہا تو صحیح، طلب کا دامن میرے سامنے پھیلا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، گجر چوک والو تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پیروں سے مانگو تو ناراض ہوتے، رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی رب سے۔ مقصد یہ تھا کہ معمولی سے معمولی چیز بھی ہو اللہ سے مانگنے میں آر محسوس نہ کرو، اللہ سے مانگنے میں آر محسوس نہ کرو۔ ہمارے بے شمار کام ہیں جو رکے نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ جمعہ میں مولویوں کے پاس پرچیاں لے آتے ہیں، پرسوں نانی کا آپریشن ہے دعا کرا دیجیے، پرسوں میرا امتحان ہے دعا کرا دیجیے، کل میرا رزلٹ نکلے گا دعا کرائیے اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، پورے حدیث کے ذخیرے میں، پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ امام مسجد کی دعا یا خطیب صاحب کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ایک روایت بھی ایسی نہیں کہ امام مسجد کی دعا یا خطیب کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ خطیب کو تو پرچی دیتے ہیں، لیکن جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ کبھی باپ سے بھی کہا، کبھی ابا سے بھی کہا ابا کل میرا امتحان ہے دعا کیجئے گا۔ ابا سے بنا کے رکھی ہو تو کہیں، کس منہ سے کہیں، کس منہ سے کہیں۔ اور ماں باپ ایسی ہستیاں ہیں انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولوی صاحب کو تو پرچی لکھنی پڑتی ہے نا، انہیں پرچی بھی نہیں لکھنی پڑتی، صرف کام کاج کر کے جب تھکے ہارے گھر میں آئیں، چار پائی پہ لیٹیں، آپ بھی پائنتی سے بیٹھ جائیں، پاؤں والی سائڈ سے آپ بیٹھ جائیں، سلام کریں، خیریت پوچھیں، ایستا ایستا اپنے ہاتھ ابا کے پاؤں پہ رکھ دیں، اور ایستا ایستا ابا تھک گئے ہوں گے میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، ایستا ایستا پاؤں دبانا شروع کر دیں۔ یقین مانیے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے پاؤں پہ نہیں شاید دعا والے بٹن پہ ہاتھ رکھ دیا، دعا والے بٹن پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا۔ آپ پاؤں دباتے جائیں گے، ادھر سے دعائیں شروع، جیتے رہو بیٹا،
सदा सुखी रहो बेटा, अल्लाह मेरी उम्र भी आपको लगा दे बेटा। ऐसा कोई दुआएं नहीं देता सिवाय माँ बाप की। आपकी तरक्की से दुनिया में हर शख्स जेलस होता है। आपकी नई गाड़ी, आपका नया मकान, आपका नया ऑफिस, हर बंदा देखेगा, लगता है ऊपर की आमदनी है। कोई खुश नहीं होगा। सिर्फ मां बाप दुनिया में वाहिद हस्ती है जो औलाद की तरक्की को अपनी तरक्की समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये घर बेटे का नहीं मेरा है, ये गाड़ी बेटे की नहीं मेरी। वो हर खुशी, औलाद की हर खुशी को अपनी खुशी समझते, औलाद के हर दुख को अपना दुख समझते। फिर सच्ची बात है, अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया जूते का तस्मा भी टूटे तो वो भी रब से मांगो। लेकिन अहले हदीसों को तो रब से मांगने की आदत ही नहीं। हमें तो आदत ही नहीं। दुआ मांगने का रिवाज ही खत्म हो गया है। फतवे लगा लगा के, फतवे लगा लगा के, वो जो कोई इनफरादी तौर पर भी मांगता था वो भी छोड़ गया है मौलवी साहब के डर से। कहीं मौलवी साहब ये ना कहते कि फर्जों के बाद दुआ मांगनी बिदअत है, तो क्यों मांग रहे? अल्लाह के वली, दुआ फर्ज के बाद मांगो या पहले मांगो। दुआ को सुन्नत समझ के ना मांगो, जरूरत समझ के मांगो। आप जरूरत समझ कर मांगो। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर दुआ किया करते थे। नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, दुआ कर। अब अहले हदीस कहां बर्दाश्त करते? किसी नौजवान ने पूछ लिया जाके कि सल्फी साहब को दूसरी मस्जिद वाले, तीसरी मस्जिद वाले, रहमानिया वाले, सिद्दीक वाले, फलाने कोई भी दुआ नहीं करते, आपकी मस्जिद में जमाओ दुआ होती। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हो सकता है उन मस्जिद वालों की सारी जरूरतें पूरी हो गई हो, मेरी तो अभी बहुत सारी जरूरतें बाकी हैं, इसलिए मैं दुआ मांगता। अब आपने देखा होगा कि मैं जब मिंबर पे बैठता हूं, गिलास पानी का ठंडा रखा होता है, मैं पानी पीता हूं। लेकिन आज तक किसी ने मुझसे यह नहीं सवाल किया कि आप जब मिंबर पे बैठते हैं पानी पीते हैं, क्या अल्लाह के रसूल ऐसा पीते थे? आज तक किसी ने नहीं पूछा, और कोई पूछ भी नहीं सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि मिंबर पे बैठो तो खुतबे से पहले एक गिलास पानी पिया करो, वरना खुतबा नहीं होगा या खुतबे का आधा सवाब मिलेगा। जब मैं ऐसा बोलूंगा फिर हर बंदा सवाल करेगा कि ये कहां है, कोई हदीस है इसकी कि खुद। अब मैं जो पीता हूं सुन्नत समझ के नहीं पीता हूं, जरूरत समझ के। ये मेरी जरूरत है, मैं फिर इसलिए दलील देने की मुझे जरूरत ही नहीं। आप दुआ को जरूरत समझ कर मांगा करें, सुन्नत समझ कर ना मांगा करें। हां, जहां मसनून है वहां सुन्नत समझ के मांगे, और जहां मसनून नहीं है अपनी जरूरत के तौर पर मांगे। आपको जरूरत है, रब से मांगते रहा करें, मांगते रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो बंदा बहुत पसंद है और अच्छा लगता है जो रब्बुल आलमीन से मांगता है। मांगे अल्लाह से, बार बार मांगे। फरमाया कि आलम अरवा में जब हमने लोगों से ये सवाल किया, सब ने एक जुबा होकर के जब ये जवाब दिया, कालू बला, ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा दाता है। गवाह के तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया, अपने ऊपर गवाह बन गए। अल्लाह ने कहा हमने ये गवाही इसलिए ली
کہ تم قیامت کے دن ایسا نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اللہ نے انکار کے سارے دروازے بند کر کے رکھ دیے، انکار کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ایسا اس لیے کیا اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ کہیں تم قیامت والے دن یہ نہ بولو ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین رب مانو، الہ مانو، اس کی اسماء اور صفات میں کسی کو بھی ساجی اور شریک نہ بناؤ۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، کسی کو سمجھاؤ بھی تو اللہ کے لیے مثال نہیں دے سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ ایسا نہیں ایسا ہے، مثال نہیں دے سکتے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل ہے ہی نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان کرو بھی نہیں۔ کچھ سال پرانی بات ہے، بول چینل پہ ایک سوال آیا کہ اللہ کہاں؟ سب نے کہا کہ اللہ تو ہر جگہ، جیسے عام لوگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ توحید کے منافی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ میں نے رد کیا، میں نے کہا اللہ عرش پر، ذات کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے وہ کائنات کے ذرے ذرے پر قابض بھی ہے، محیط بھی ہے، اور ہر کسی کی بات سن رہا ہے، لیکن ذات عرش ہے وہ اللہ۔ اور کیسے ہے؟ کما جلی کو بشان، جیسے اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے۔ بعض سیدھے سادے لوگ کہتے ہیں میاں اللہ تو عرش پہ بیٹھا ہے۔ بیٹھنے کا لفظ نہیں کہہ سکتے، کھڑے کا لفظ نہیں کہہ سکتے، لیٹے کا لفظ نہیں کہہ سکتے۔ جو باتیں اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہی ہم نہیں کہہ سکتے، اور جو کہی ہیں ان کو مانے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے لیے پنڈلی کا ذکر کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے، حدیث میں آتا ہے، اپنی پنڈلی کھولے گا، پنڈلی کھولے گا، ساری کی ساری دنیا سجدے میں گر جائے گی۔ پنڈلی کھلتے ہی دنیا سجدے میں گر جائے گی، سوائے متکبر لوگوں کے جو دنیا میں غرور اور تکبر کرتے تھے۔ وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ریڑھ کی ہڈی کو ایسا سخت جیسے راڈ ہوتا ہے ایسا بنا دے گا کہ وہ جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکتے، باقی سارے جھک جائیں گے۔ اب اللہ نے پنڈلی کا ذکر کیا، اسی طرح اللہ نے اپنے قدم کا ذکر کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب دوزخ بھر جائے گی لوگوں سے، پتھروں سے، پہاڑوں سے، پتھر کے بتوں سے، سورج سے، چاند سے، اللہ ان سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اب آپ دوزخ کی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ جتنی مخلوق اب تک آئی، اس میں سے بھی جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا 999,000 میں سے دوزخ کے لیے نکالو، ایک جنت کے لیے نکالو، وہ 1000 میں سے 999 وہ بھی ڈل جائیں گے۔ کتنے جنات ہیں وہ بھی ڈل جائیں گے۔ لیکن جب اللہ دوزخ سے پوچھے گا حَلِ امْتَلَأْتِ
اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے، کیا تو سیر ہو گئی ہے، کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، وہ کہے گی الہ العالمین اگر اور ہو تو ڈالیے، میں تو ابھی خالی ہوں۔ اتنی ساری مخلوق دوزخ کا ایندھن بن جائے گی، پہاڑ ایندھن بن جائیں گے، سورج چاند ایندھن بن جائیں گے۔ اس کے باوجود جب دوزخ سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، وہ کہے گی الہ العالمین کچھ اور ہو تو ڈالیے، میں خالی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رب العالمین اپنا قدم مبارک، جو حالات کہتے ہیں میاں دیکھو کیسی عجیب بات، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک دوزخ پہ رکھے گا اور وہ دوزخ بھینچے گی، دبے گی، دبنے کے بعد کہے گی قط یا رب قط، اے اللہ بس کر میں بھر گئی۔ ارے وہ دوزخ ہمارے لیے دوزخ ہے رب العالمین تو اس کا بھی خالق ہے، اللہ کے لیے کوئی دوزخ نہیں، آگ نہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کا اپنا قدم مبارک۔ اللہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آگ سے کہہ دے یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام تیرا مہمان بن کر تیرے اندر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ آگ جلتی رہی مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکا نہ کر سکی۔ اللہ رب العالمین نے حکم کیا، اسی طرح رب العالمین نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، بغیر تعویل کے رب العالمین کے ہاتھ کو تسلیم کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی انگلی کا ذکر کیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر بندے کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے اسے گھما دیتا ہے۔ ہم سب اللہ کے کنٹرول میں، ہمارا دل فرمایا اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں بیان فرمائی ہے ان پر ایمان لازم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب مسئلہ یہ اٹھا تو جو بریلوی مناظر تھے مولانا حنیف قریشی جو پنڈی سے آتے تھے، انہوں نے وہاں ٹیبل پہ رکھا ہوا ٹیشو کا ڈبہ تھا، ٹیشو کے ڈبے کو اٹھایا اور جیب سے موبائل نکالا اور موبائل کو ٹیشو کے ڈبے کے اوپر رکھ دیا۔ مجھے کہنے لگا کہ بتاؤ تم جو کہتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے، عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ ڈبے کی مثال دے کر اس نے کہا کہ یہ ڈبہ ہے، سمجھ لو کہ یہ عرش، نعوذ باللہ من ذالک، اوپر موبائل رکھا، سمجھ لو کہ اللہ۔ اگر عرش بڑا ہے تو تم کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر عرش اس سے بڑا ہے تو پھر اللہ اکبر نہ ہوا، اور اگر عرش چھوٹا ہے تو تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے، بڑا چھوٹی چیز کے اوپر آ نہیں سکتا۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا، میں نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، معلوم، یہ سب کو معلوم، اللہ عرش پر ہے سب کو معلوم، والایمان بہ واجب، اور اس کے ساتھ ایمان رکھنا لازم اور ملزوم اور
واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے کہ عرش پر ہے، کیسے ہے، نعوذ باللہ، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کیسا، وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی اس کی کیفیت کوئی نہیں بتا سکتا کہ عرش پر ہونے کی اللہ کی کیفیت کیا ہے، ویسی ہے جیسی اللہ کو اچھی لگتی، جیسے اللہ کو پسند ہے ویسے ہے۔ یہ عقیدے کے مسئلے، ہر جگہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے عقیدے میں، سچی بات ہے، اہل حدیثوں کو بھی اپنے عقائد کا پتہ نہیں، اہل حدیثوں کو بھی صحیح معنوں میں اپنے عقائد کا پتہ نہیں، ان سے بھی پوچھو گے اللہ ہر جگہ ہے، ایسا یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی تو نعوذ باللہ، جہاں میں کھڑا ہوں یہ بھی تو ایک جگہ ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی ایک جگہ ہے، کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ نیچے اللہ ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں؟ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے جب عقیدہ حلول، شہود، وحدت الوجود، یہ صوفیوں کے جو عقیدے ہیں کھل کر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو فی الحال اتنا آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات تین اعتبار سے، مجھے اس سے بھی بڑا سخت اختلاف ہے، آپ اسے تشدد کہیں یا شدت کہیں، جو مرضی کہیں، بہت سارے مولوی احتراماً، ادباً اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کے صیغے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے جملے بالکل پسند نہیں، اللہ فرماتا ہے، آپ کے ایک ایک لفظ سے اس کی وحدت جھلکنی چاہیے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں سے تثلیث کی بو آتی ہے، تثلیث کی بو آتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے، اللہ، جبریل اور مریم، اللہ، مریم اور عیسیٰ، تین وہ تثلیث کے قائل ہیں، اور عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے کم از کم۔ تو آپ کیوں شک میں ڈالتے ہیں؟ اللہ کے رسول جب بھی اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تو والا لفظ بہت پسند، انت، اللہ تو ہی تو ہے، انت اللہ، اللہ تو ہی اللہ ہے۔ اللہ کا ادب دیکھیے، ہمارے کلچر میں ادب اور اللہ کی ذات کا ادب، یہ دو مختلف ادب ہیں۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اردو ادب میں ایسا ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے اللہ فرماتے ہیں بالکل پسند، وحدت، ہر لفظ سے، ہر جملے سے وحدت ٹپکنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو مزہ آئے گا نا کہ آپ نے توحید کو قبول کیا اور دل و جان سے تو قبول کیا، اور آپ دیکھیں صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں نا، دعائیں احادیث کی کتابوں میں کتاب الادعیہ دعاؤں کا پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے، اور ویسے بھی علماء نے دعا کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی دعا کی کتاب ہو، آپ دعا کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں کیا، بلکہ یاد کریں۔ آپ کو مزہ آئے گا جب وہ دعائیں پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، ان ترجموں پہ آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرف سے توحید ٹپک رہی ہے دعاؤں کے اندر، اپنی بے بسی، اپنی عاجزی،
اپنی کمزوری اور اللہ رب العالمین کی طاقت، قوت، پاور، اختیار، اس کا اظہار ان دعاؤں کے اندر. تو آپ خالی دعاؤں کے ترجمے بھی پڑھیں نا جو مسنون دعائیں. میں دعائے گنج و لش، درود تاج، درود لکھی، درود ہزارہ اس کی بات نہیں کرتا. جو مسنون دعائیں آپ ان کے ترجمے بھی پڑھیں تو آپ مشرک نہیں رہ سکتے انشاءاللہ. آپ مشرک نہیں رہ سکتے. آپ کے اندر توحید، اللہ کے رسول کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے اندر توحید راسخ ہو جائے گی. پھر آپ کو لگے گا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعائیں مانگی ہیں، کسی بھی دعا میں کوئی وسیلہ نہیں آیا. اتنی موٹی کتاب میں نے پڑھ ڈالی دعاؤں کی، لیکن پوری کتاب میں جو اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی ہیں کسی دعا میں بھی وسیلہ نہیں آیا. وسیلہ نہیں آیا. جب بھی مانگا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگا. ڈائریکٹ ڈائلنگ کا جو مزہ ہے وہ مزہ ہی الگ ہے. اور جب اللہ خود کہتا ہے میرے بندے بغیر کسی واسطے، بغیر کسی، دیکھیں دو طرح کی فلائٹیں جاتی ہیں. ایک کراچی ٹو اسلام آباد ڈائریکٹ، ایک کراچی ٹو اسلام آباد جاتی ہے بایا فیصل آباد. اس کا کرایہ بھی سستا ہوتا ہے، لیکن لوگ ڈائریکٹ والی کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ٹائم ضائع نہیں ہوتا. ٹائم ضائع نہیں ہوتا. ایک ڈائریکٹ یہاں سے سعودیہ جاتی ہے، ایک وایا دبئی جاتی ہے، وہ سستے ہیں. ایک آدھ دن آپ کو وہاں اسٹے بھی ملتا ہے، دبئی ہوٹل بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، سستی بھی ہے. میرے بھائی جب اللہ آپ سے کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ، اور میں ڈائریکٹ تیری بات کو سن رہا ہوں، تو مانگ کے تو دیکھ، مجھے اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھ. پھر بھی ہم نہ مانیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بد نصیبی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے، اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے، اپنے آگے جھکنے والا بنائے. اور جس طرح اللہ نے آج اپنے گھر میں ہمیں اکٹھا کر رکھا ہے، اللہ تعالی ہمیں جنتوں میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.